ان کے اوپر گزری کیا تھی؟ 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اسے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہ بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے, کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے, جس طرح یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ, ان کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنے گی. اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم کوئی ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں
بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. کیا وہ ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میں نے آخر میں اپنی یوتھ سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر. میں تو میری تو کوئی باپ پالیٹکس میں نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تو تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے 14 سال مذاق اڑتا رہا. تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی. اور ابھی جو میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا, میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی. تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں, پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے. میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی, اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ الیکشن کروائیں, فیصلہ کر لیں, الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو. یہ کیا طریقے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کانسپریسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیر اعظم بن گئے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے, سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے, ساروں نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کیسز بنائے, سب ایک دوسرے کے اوپر ایسی زبان استعمال کرتے. 20 سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو, کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے جو پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو ساروں نے, انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا, آتے ساتھ ہی پاور. اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے؟ انہوں نے کہا 3.5 سال کہ جناب یہاں تو بڑی نااہل حکومت ہے, یہ ایسے ہے, لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ, اور اب یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اندر. کیوں یہ بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا مقصد کوئی عوام کی پالیٹکس نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی میں آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہے. انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں, یہ ان کو کیا ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے, تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. تو قوم نے نظر رکھنی ہے. پھر انہوں نے, میں دوسری چیز آپ کو کہوں, یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا. ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو EVM مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے, جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں, اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اگر آپ EVM مشین لے آئیں تو وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے. ہم نے تو اس لیے لے کے آئے ہیں. میں کرکٹ کی دنیا میں وہ ہوں 200 سالہ تاریخ میں جو کیپٹن نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میری یہی کوشش تھی کہ میں پاکستان میں وہ الیکشن کرواؤں جو صاف اور شفاف سب مان جائیں, کیونکہ ہر الیکشن کے اندر شور مچتا تھا. اور یہ وہ ریورس کریں گے, یہ EVM مشینز اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے. انہوں نے ساری زندگی دھاندلی کی ہے. اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ, جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی, ان کی ریمیٹنسز پہ ملک چلتا ہے. وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بینکرپٹ ہیں. وہ جو بیچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, کیا آپ کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے؟ ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے, ٹیکنالوجی کا استعمال, تو انہوں نے وہ ختم کر رہی ہے. یہ اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ جائیں, ان کے جو بیوروکریٹس جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے. اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن اناؤنس کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپولر ہیں, تو آئے الیکشن اناؤنس کریں, میدان میں آ جائے, دیکھیں پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں
میری زندگی سٹرگل ہے. کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے 22 سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا. آج کرنا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے احتجاج پہ توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا. پرامن احتجاج. لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کو کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنی ہے, اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈرامہ جو ہو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ آپ کا فرض ہے. ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے. اس سے قوم ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو. اور میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. کون کیا رول پلے کر رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دہ, یہ ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سامنے آ جاتی. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے. اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی. ایک آزاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا. یہ نعروں پہ پاکستان بنا تھا. اس کے لیے قربانیاں دی تھی لوگوں نے. اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ کوئی باہر سے آ کے امپورٹڈ گورنمنٹ اوپر بٹھا دے اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے. یہ اس لیے نہیں لوگوں کو, اس لیے وہ ہندوستان میں جو بیچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں, وہ انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے. انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آ کے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ جائیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہیں جی ہم تو بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا. تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے, عشاء کے بعد پرامن احتجاج کرنا ہے. اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا. میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا. میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک کے اوپر مسلط کی جائے. پاکستان پائندہ باد.